تو اس کا مطلب ہے غدار تو اپنے اندر تھے، اور وہ غدار اتنے قریب تھے کہ انہوں نے فوٹو بنا کے بھی فوراً بھیج دیا امریکہ کو۔ تھپکی اسی لیے دے رہا ہے کہ یہ اس کا کام کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کے جہاز میں آم کی پیٹیاں رکھ دی جاتی۔ تو طالبان تو وہ کسی قیمت پر نہیں دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان نے کہا تھا نا امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، طالبان اس سے کہیں زیادہ سخت لہجے میں اس کو اس کا جواب دیتے، وہ جرات ہی نہیں کر سکتا ان سے مانگنے۔ پاکستان بورڈ آف پیس میں کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا، اس کے باوجود ہمیشہ ٹرمپ صاحب پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے اس؟ دیکھیں انہوں نے تو استعمال کرنا ہے ہمیں، وہ تھپڑ مار کے پہلے انہوں نے ہماری معدنیات، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہاں ہمارے کے پی میں چیف منسٹر چینج ہو گیا، سہیل افریدی آ گیا، ورنہ میرے خیال میں وہ معدنیات کب کی ہماری بک چکی ہوتی۔ پہلے اس کی معدنیات میں نظر تھی، اس نے ان کو تھپکی دی، پھر اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں بلوچستان میں پٹرول کے خزانے نکل آئے، وہ پتہ نہیں پٹرول کہاں چلا گیا، وہ جو بلوچستان میں نکلا تھا وہ کیونکہ ایران کے لیے وہ دینا تھا جگہ کہ ایران سے بیٹھ کے امریکہ جو ہے بلوچستان میں بیٹھ کے ایران کو دیکھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اب وہ انہوں نے ان کو تھپکی دی ہوئی ہے، یہ جو تازہ اسائنمنٹ ہے افغانستان والی، روز خبریں چلائی جاتی ہیں جی اتنے بندے مار گئے اور فلاں اڈے پہ قبضہ، فلاں اڈے پہ قبضہ۔ اصل میں اس کو وہ چاہیے تھا ایک اڈا جو ہے وہ جو ایران کے قریب لگتا ہے، صرف ایران پہ نظر رکھنے کے لیے، تو طالبان تو وہ کسی قیمت پر نہیں دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان نے کہا تھا نا امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، طالبان اس سے کہیں زیادہ سخت لہجے میں اس کو اس کا جواب دیتے، وہ جرات ہی نہیں کر سکتا ان سے مانگنے کی۔ وہ جہاں سے بھاگا ہوا ہے اس نے اب ہمیں آگے لگایا ہوا ہے، اب اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہاں پٹرول جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے بڑھ رہا ہے، ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور اس کنڈیشن میں اگر آپ پرائی جنگ میں جائیں تو میرے خیال میں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو یہ جو اتنا پیسہ جنگ کے اوپر لگ رہا ہے، ہمارا میزائل کو مفت میں بنتے ہیں جو فائر ہو رہے ہیں، وہ کو مفت میں تو نہیں بنتا۔ رات میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جو اسرائیل ایران کے میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے میزائل استعمال کر رہا ہے نا، وہ ایک $60,000 کا ہے، یعنی وہ 2 چلاتا ہے ایٹ اے ٹائم ایک میزائل کو، $1,20,000۔ تو ایران تو سینکڑوں کے حساب سے میزائل مارا، تو یہ کتنا ایکسپینس ہے، تو یہ تو ملکی خزانے پہ ہے۔ اب جو ہم کر رہے ہیں، یا جتنے ہمارے فوجی شہید ہو گئے، یا وہاں پہ ایرانی ادھر سے افغانی مارے گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں وہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے شہید کون سا ہوگا؟ ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان ہے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ اسی لیے ہمیں تھپکی دے رہا ہے، اور وہ کوئی ہماری ماسی کا پتر تو ہے نہیں، وہ تھپکی اسی لیے دے رہا ہے کہ یہ اس کا کام کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کے جہاز میں آم کی پیٹیاں رکھ دی جاتی۔ سر ایران کے جو سربراہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ایک تصویر فوراً اسرائیل کی طرف پہنچ جاتی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یار ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، فکری، نظریاتی، مذہبی فروئی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کل پرسوں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار جنگ سے پہلے قیادت ماری گئی، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ غدار، یار ملا عمر بھی 14 سال بعد جا ملا نیٹو اور امریکہ کو، جو ملک میں بیٹھے تھے، اور اسامہ، وہ ماشاءاللہ ہم نے محنت کی، گیلانی صاحب نے، اور یعنی 10 سال تو وہ بھی افغانستان میں چھپے رہے، یہ تو 10 گھنٹے نہیں چھپ سکے اپنے ملک میں، آرمی چیف کو مار دیا گیا، ان کے مذہبی پیشوا کو مار دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے غدار تو اپنے اندر تھے، اور وہ غدار اتنے قریب تھے کہ انہوں نے فوٹو بنا کے بھی فوراً بھیج دی امریکہ کو واٹس ایپ پہ کہ بھائی یہ لو، وہ فوٹو آپ تک اور مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ ہمیں تو اسامے کی آج تک نہیں ملی، بے شک وہ پکڑا گیا، اس کی آج تک نہیں ملی، ملا عمر کی نہیں ملی فوٹو ہمارے پڑوس میں، اور اس کی فوٹو اس غدار نے جس نے مروایا، اس کے بعد وہ اتنا قریب تو تھا کہ اس نے 5 منٹ بعد فوٹو بھی بھجوا دی اور انہوں نے چلا دی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر غدار اتنے ہیں کہ جب بھی ہوتا ہے ان کی قیادت ماری جاتی ہے۔ ریسنٹلی بھی دیکھ لیں جی، یہ جو آیا تھا بیچارہ وہ اسماعیل ہانیہ، اس کو انہوں نے اپنے گھر، کبھی دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر دوسرے ملک میں مارا جائے سربراہ؟ اسماعیل ہانیہ جیسا بندہ انہوں نے ظالموں نے اپنے ملک میں مروا دیا۔ دیکھیں یہ ایک تاریخ ہے اس خطے کی، ایران کی بھی اپنی تاریخ ہے، ایران کی پاکستان سمیت کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی بنی ہوئی ہو۔